الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطوبی لہم وحسن مآب۔ اللہ کی ذات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور صالح عمل کیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وطوبی لہم وحسن مآب، فرمایا اچھے کام کیے اور ان کو خوشی ہے کہ ان کا اچھا انجام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس آیے کریمہ میں اپنے ان نیک بندوں کا ذکر فرمایا جو نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور اللہ کے ان نیک بندوں میں جن کا ذکر کیا اللہ کی ذات نے قرآن میں، وہ ہیں جو صالح عمل کرتے ہیں۔ اور ان میں سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات مبارکات ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم مبارک عبد القادر تھا اور آپ کا لقب محی الدین تھا اور آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفریح الخاطر میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جس رات میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت باسعادت ہونی تھی، آپ کہتے ہیں حضور میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ابو صالح مبارک ہو، اللہ کی ذات نے جو تمہیں بیٹا عطا کیا ہے، فرزند عطا کیا ہے، فرمایا وہ میرا محبوب بھی ہے اور میرا بیٹا بھی ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت پر حضور نے مبارکباد ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں بلکہ دیگر انبیاء بھی مجھے بشارت دینے کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں، وہ سارے کے سارے اس بچے کے تابع ہوں گے۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ جب قصبہ جیلان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا گیا، کہا کہ وَهُمْ أَلْفٌ وَمِئَةٌ وَلَدًا، فرمایا اس رات اللہ کی ذات نے جتنی بھی حاملہ عورتیں تھیں ان تمام کو بیٹے عطا فرمائے، فرمایا وہ 1100 بچے اللہ کی ذات نے اس رات میں عورتوں کو عطا فرمائے، اور فرمایا وَكُلُّهُمْ صَارَ مِنَ الْأَوْلِيَاء، اور وہ تمام کے تمام جتنے بھی تھے سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اس رات میں جتنے بھی بچے دنیا میں آئے وہ تمام کے تمام اللہ کے ولی بنے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں، آن لا یرضع صدی فی نہار رمضان، کہا کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا، غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان میں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں یہ بات مشہور ہو چکی تھی اور گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ تھے وہ جانتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا موسم ابر آلود تھا، اب تمام لوگ آپ فرماتی ہیں میرے گھر میں آئے، پوچھا کہ بتائیے آج آپ کے بیٹے نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ تو آپ فرماتی ہیں بعد میں پتہ چلا کہ جس دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دودھ نہیں پیا تھا، فرمایا وہ رمضان المقدس کا پہلا دن تھا۔ جامع کرامات اولیاء میں، سفینۃ الاولیاء میں، اور قلائد الجواہر میں، بہجت الاسرار میں، اور تفریح الخاطر میں، اخبار الاخیار میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے واشتہر ببلدنا فی ذلک الوقت انہ للاشراف لا یرضع صدی فی نہار رمضان۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں اپنی ماں کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ نبی نانا علی دادا تے اما فاطمہ الزہرا ہے اچا سب گھرانے تو گھرانہ غوث اعظم دا۔ اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی تربیت آپ کی والدہ نے کی، آپ کے والد نے کی، اور ایسے یکتائے زمانہ ہے والدین۔ تو آج اس دور میں ہر بندہ پریشان ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، اور کہ ان کی اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی، لیکن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نے بتایا ماں اگر تہجد گزار ہوگی تو بیٹا بھی وقت کا ولی ہوگا، اور اگر ماں شرم و حیا کا پیکر ہوگی تو اللہ کی ذات بیٹے کو بھی وقت کا غوث بنائے گا۔ تو آج ماؤں کی تربیت کی کمی ہے، والدین کی تربیت کی کمی ہے، لہذا اس کمی کو پورا کرنا چاہیے۔
حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے جب اپنی آنکھیں کھولنی، تھوڑے سے بڑے ہوئے، سر سے باپ کا سایہ جدا ہو گیا، پھر آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پرورش فرمائی اور انہی کے سایہ عاطفت میں آپ بڑے ہوئے، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بچپن میں حفظ کیا، دینی کتب پڑھی، کتب پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب 10 سال کی عمر میں تھا مجھے تب ہی علم ہو چکا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو گویا کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلائد الجواہر میں اس روایت کو نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے کے لیے روانہ ہوتا تو میرے ساتھ فرشتہ ہوتا جو کہہ رہا ہوتا اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، تو آپ فرماتے ہیں جتنے بھی طلباء ہوتے وہ تمام کے تمام خود بخود میرے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا، کہا کہ حضرت یہ تو بتائیے آپ کو کب خبر ہوئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جب 10 سال کی عمر میں تھا تب ہی مجھے خبر ہو گئی کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تو فرشتے میرے ساتھ ہوتے، میرے ارد گرد ہوتے، اور وہ کہا کرتے اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ مل جاتی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا رستے سے گزر رہے تھے اور ایک شخص کے قریب سے گزرے، اس نے فرشتوں سے پوچھا، کہا کہ یہ کون ہے بچہ؟ کہا یہ شریف گھرانے کا شریف بچہ ہے۔ تو جب اس شخص نے مجھے پیشانی سے دیکھا تو اس نے کہا یہ اپنے وقت کا بڑا عظیم شخص ہوگا۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں میں 40 سال کے بعد اس شخص سے ملا اور اس شخص کو میں نے پہچان لیا، وہ اپنے وقت کا ابدال تھا۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدموں کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہوں چاہے ابدال ہوں، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرشتے کو کیسے دیکھ لیا؟ حالانکہ ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین ہے لیکن آج تک کسی نے دیکھا نہیں، اور فرشتوں کو دیکھنا فقط یہ نبی کی خاصیت ہے، رسول کی خاصیت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس بات کے جواب کو ارشاد فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تندرست شخص کی صورت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب ان کو اپنے حجرے میں دیکھا تو آپ حیران ہو گئیں، حالانکہ آپ فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے دیکھ لیا۔ تو اب حضور جان رحمت علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور حضور کی امت تمام نبیوں کی امت سے افضل ہے، اور حضور جان رحمت علیہ السلام کے امت کے ولی پہلے تمام جتنی بھی امتیں ہیں ان کی امتوں کے ولیوں سے افضل ہیں۔ اور یاد رکھے جو گروہ اولیاء کا سردار ہو تو اس کی شان کا عالم کیا ہے؟ تو حضرت مریم اگر حضرت جبریل کو دیکھ سکتی ہیں تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حضور مشکات شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لترفع اجنحتها رضا للطالب علم، اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی طلب کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب علم دین کی طلب کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ جو ہماری عقلوں میں نہ آئے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن میں حفظ کیا، کتب پڑھی، کتب پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں عشق کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ آپ اپنے علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ بغداد کے لیے جب رخت سفر باندھنے لگے تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اپنے قصبہ جیلان میں تھا، آپ فرماتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے میں کھیتوں میں بیل کے پیچھے گیا، اس نے مڑ کے دیکھا، کہا کہ عبد القادر جیلانی اللہ کی ذات نے آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں واپس آیا، گھر پر گیا اور چھت پہ چڑھ گیا،
آپ فرماتے ہیں جب میں چھت پہ گیا دیکھتا ہوں یوم عرفہ کا دن ہے اور میدان عرفات میں حاجیوں کو اپنے چھت پر کھڑے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جلدی سے نیچے آیا، والدہ سے اجازت طلب کی، کہا کہ والدہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں علم دین کی طلب پوری کر لوں۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہوئی کہ آپ علم کی تلاش کے لیے ابھی جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے سارے کا سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری ماں نے میری گدڑی کے اندر 40 اشرفیاں سی کے رکھ دی اور ساتھ تلقین کی، کہا کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے جب مجھے حکم فرمایا نکل پڑا اور پھر کہا کہ بیٹا اب قیامت کو ہی ملیں گے۔ اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نکل پڑا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ عارفہ تھی، زاہدہ تھی، مختصر سی نصیحت تھی لیکن ساری حکمتیں ہی اس نصیحت میں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں بغداد کا سفر 400 میل کا تھا۔ آپ کہتے ہیں جب ہمدان کے علاقے سے گزر رہے تھے وہاں کی کمین گاہوں سے چھپے ہوئے لٹیرے نکل آئے، ڈاکو نکل آئے، ہاتھوں میں نیزے لہرا رہے تھے اور لہراتے لہراتے ان کی وحشت اس قدر قافلے والوں پہ طاری ہو گئی، آپ فرماتے ہیں سارے کے سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، ڈاکو آیا، پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ بتا دیا، کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ مذاق سمجھا اور کم سنی کی وجہ سے درگزر کرتے ہوئے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا آیا، دوسرے کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا، یہی بات ہوئی، تیسرا آیا، تیسرے سے بھی یہی بات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر سارے کا سارا مال جب سردار کے پاس انہوں نے رکھ دیا، کہا کوئی بتاؤ ایسا رہتا تو نہیں جس کا مال لوٹا نہ ہو؟ انہوں نے کہا ایک بچہ ہے جو کہتا ہے میری ماں نے میرے صدری کے اندر 40 اشرفیوں کو سی کے رکھا ہے۔ جب سردار احمد بدوی نے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا قریب بلایا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر نے وہی جواب دیا۔ تو آپ نے جب بتایا اس نے صدری کھولی، 40 اشرفیاں نکلی۔ ڈاکو نے کہا خاموش بھی رہ سکتے تھے، جھوٹ بھی بول سکتے تھے، اپنی رقم بچا سکتے تھے، کیا بات تھی کہ کس بات نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے سچ بولا؟ تو آپ نے فرمایا جب گھر سے نکلنے لگا تھا ماں بنی نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اتنی بات کہی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس قدر سینے میں پیوست ہوئی اس نے رونا شروع کر دیا، دھاڑے مار مار رونا شروع کر دیا۔ کہا ہائے افسوس اس ننھے سے نوجوان نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں چھوڑا اور میں اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی۔ آپ فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد ڈاکوؤں نے کہا کہ سردار احمد بدوی تو ڈاکہ مارنے میں بھی ہمارا سردار تھا، اور فرمایا آج توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے۔ جتنے بھی ڈاکو تھے ان تمام نے میرے ہاتھ پہ توبہ نصوح کر لی۔ یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کمال کا فیض تھا۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو کتب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا ہے فرمان۔ اعلی حضرت بولے واہ کیا مرتبہ ہے، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اب یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اس بیل کی آواز کو سن لیا؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل ابھی وادی نمل سے دور تھے تو چونٹیوں کی جو سردار منظرہ تھی اس کی آواز کو آپ نے سن بھی لیا، جان بھی لیا، مسکرا بھی۔ تو سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جانوروں کی بولیوں کو بھی جانتے تھے، تو اسی طرح حضور جان رحمت علیہ السلام بھی جانوروں کی بولیوں کو جانتے تھے۔ کبھی چڑیاں حضور کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے آ جاتی، کبھی ہرن اپنے دکھوں کو پیش کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، کبھی اونٹ اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض گناہ ہو جاتا۔ انسان تو انسان، جانور بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، میری مدد کیجیے۔ اب حضور جان رحمت علیہ السلام کی ذات آپ امام الانبیاء ہیں اور حضور علیہ السلام کے جانشین اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ کی میراث حضور کا علم ہے، تو لہذا جیسے حضور جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ بھی جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی،
آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے دل پر اللہ کی رحمتوں کی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے پھر مالک بندے کے دل سے پردے اٹھا دیتا ہے۔ امام رومی بولے لوح محفوظ است از پیش اولیاء، از چے محفوظ است محفوظ از خطا۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں ان کی نظر ہی لوح محفوظ پہ جاتی ہے، تو یہ تو ولیوں کی شان کا عالم ہے، جو امام الاولیاء ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میدان عرفات کا ملاحظہ کیا اور پھر آپ نے اس بیل کی گفتگو کو بھی سمجھا۔